چوٹی پر چڑھے ہیں۔ فران کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا او دنیا والوں سنو، میرے آقا نے اعلان فرمایا، فران کی چوٹی پر چڑھے ہیں اور ایک اعلان کیا، انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوت التوحید۔ او دنیا والوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رب کعبہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ تو سب سے پہلے لبیک کہنے والی اور کوئی نہیں، آپ کی مقدسہ بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، پوری دنیا ایک طرف، حضرت خدیجہ کا کلمہ پڑھنا ایک طرف۔ کہا تھا یا رسول اللہ، وہ اور کوئی ہوگا باہر ہیرو گھر میں زیرو، مگر میرا نبی باہر بھی لاجواب، گھر میں بھی لاجواب، ذکر میں لاجواب، مساجدوں میں لاجواب، مدارسوں میں لاجواب، میناروں میں لاجواب۔ او دنیا والوں سب مل کر بولو، میرا نبی قرآن کے پاروں میں لاجواب۔ اے حسن تخیل تیری پرواز کے صدقے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ آؤ مجھ کو ایک بڑی تمہیدی گفتگو کرنے لگا ہوں، آؤ ایک تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ فور ایگزامپل لے لیجئے، ایک تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر شاعر صاحب نعت پڑھیں گے، ابھی میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ساتھ نہیں دے رہا ہے، جہاں بات صاف آنے کی ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس لیے میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی سی دور رکھ کے آواز کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایگزامپل لیجئے، شاعر صاحب آگئے، نعت و منقبت پڑھیں گے، ان کو نذرانہ ملے گا، رکھیں گے کہاں؟ بولیں کہاں رکھیں گے بھائی؟ جیب میں۔ جیب میں وہ رکھنے کی جگہ ہے تو اسی کو رکھیں گے۔ جی جی، ابھی کائنات بنی نہیں ہے، ابھی آدم علیہ السلام نہیں آئے اور اللہ نے اعلان کر دیا ہم نے مصطفیٰ کا نور پیدا کر دیا۔ تو جب جگہ بنی نہیں تو اس نور کو رکھا کہاں؟ اگر رکھنے کے لیے جگہ ہونا ضروری ہے، صحیح ہے بات؟ جی جی، رکھنے کے لیے جیسے کہ جیب، پیسے کے لیے جیب کا ہونا یا بیگ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جب کائنات بنی نہیں، آدم پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں فرمائی، ابھی کائنات کو نہیں بنایا، مگر حضور میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا مصطفیٰ کا نور سب سے پہلا نور ہے۔ حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، حدیث شریف ہے، اس کا تھوڑا سا نقطہ سماعت کرنا ہے، بہت گہرائی کے اندر جانا ہے، اسٹڈی کرو اس پر تھوڑی دیر کے لیے، بہت تفکر، ذہن مائنڈ حاضر رکھ کر ذہن لگائیں انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے، جامع الترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود، مشکات المصابیح کے اندر تیسری جلد میں صحیح سند کے ساتھ موجود، امام بہقی کی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود، یہ تین کتابوں کا حوالہ۔ حضور فرما رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے پہلے تمہارا نور، تم کب نبی بنائے گئے، تمہیں کب رسول بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، وہ اس وقت بھی نبی تھا۔ جس نور کو نبی کے رب کعبہ نے انسانیت سے پہلے رکھا، جس نور کو رب کعبہ نے آدمیت سے پہلے رکھا، جس نور کو رب کعبہ نے بشریت سے پہلے رکھا، وہ ذات اور کوئی نہیں محمد الرسول اللہ تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ تھے، وہ ذات اور کوئی نہیں محمد الرسول اللہ تھے۔ اب بات سمجھ لو، جیب تھی رکھ لیا، اس نور خاص کو میرے رب نے اپنی خاص جگہ پر رکھا، تم نہیں جانتے، اور بیان بھی نہیں ہو سکتا، بیان بھی نہیں ہو سکتا، حضرت نے رکھ لیا۔ دارالفتہ لگا ہوا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی شخص آئے اور چاند کی گواہی دے، روزے رکھے جائیں۔ ایسے ہوتا ہے بھئی، گواہی شہادت ملتی ہے تبھی تو اعلان ہوتا ہے۔
شہادت ملے گی شرعی اعتبار سے مفتی صاحب اعلان کر دیں گے دارالفتہ کھلا ہوا ہے، قریب میں ایک خادم بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد 10 آدمی آئے اور آنے کے بعد کہا مفتی صاحب اعلان کر دو کل روزہ ہے، اعلان کر دو کل روزہ ہے۔ تو مفتی جو ہوتا ہے نا وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ صبر اور ہمت اور عقل مندی سے کام لیتا ہے۔ مفتی کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بڑی عقل مندی سے کام لیتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا 10 جنے آئے ہو اور کہہ رہے ہو اعلان کر دو، یہ بتاؤ تم میں سے چاند دیکھا کس نے ہے؟ یہ چشمدید گواہ چاہیے، چشمدید گواہ ہوگا تبھی تو اعلان ہوگا، ایسے چھوٹا جھوٹ اعلان کر دے۔ ہاں نہیں سنا ہے ہم نے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے چلے جاؤ، پھر کیوں آئے ہو؟ سنا ہوا پر گواہی قبول ہوتی ہے؟ ابے پورے ورلڈ کے اندر لے لیجئے، پوری دنیا کے اندر آف دا ورلڈ کوئی بھی بغیر دیکھے گواہی قبول نہیں کرتا، چاہے ہندوستان کا سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سپریم کورٹ بھی ڈیسیجن تب دیتا ہے جب چشمدید گواہ موجود ہو۔ مفتی صاحب نے کہا چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد 20 آدمی آئے، کہا مفتی صاحب اعلان کر دو چاند نظر آ گیا۔ کہا کس نے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے سنا ہے۔ کہا پھر کیوں آئے؟ چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں 50 آدمی آئے، کہا ہم نے بھی سنا ہے دیکھا نہیں ہے۔ کہا چلے جاؤ۔ ہزاروں آئے، ہزاروں گئے، سنا ہے۔ ایسے ہی بلا شبہ حضرت آدم تشریف لائے، آپ نے زمانے میں کہا لا الہ الا اللہ، او دنیا والوں سنو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے نے کہا بتاؤ تم نے دیکھا ہے؟ نہیں ہم نے سنا ہے۔ دیکھا رب کو؟ کسی نبی نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دکھا تو جس نے رب کو دیکھا ہو، صرف سنا ہے۔ آدم آئے، زمانے نے پوچھا، ان کے بعد حضرت شیش آئے، بلا شبہ آپ نے زمانے میں اعلان کیا، کہا دنیا والوں سنو لا الہ الا اللہ۔ جیسے اتنا جملہ کہا، زمانے نے پوچھا او شیش کیا تم نے رب کو دیکھا ہے کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کہا نہیں سنا ہے۔ حضرت زکریا آئے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، زمانے نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ حضرت یعقوب آئے، کہا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ آخر میں عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم 12 ربیع الاول شریف صبح صادق کے وقت 20 اپریل 571 میں آمینہ کی آغوش میں تشریف لانے والا، فران کی چوٹی پر اعلان کرنے والا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ زمانے نے پوچھا آپ نے سنا ہے کہا نہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ سنا 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 نہیں ہے۔ ہندوستان کے 8ویں عجیب صاحب ہیں، محنت کر رہے ہیں، مست لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں ایسوں کے لوگوں کے، زیادہ ان سے کوئی بڑی اچھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کون سی ہماری برکتوں کو یا کون سی ہمارے اشعال افعال کو قبول فرما لے۔ کیا کہا؟ سرکار تشریف لائے 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت آمنہ کی آغوش میں 40 سال کی عمر جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ زمانے نے کیا کہا؟ کیا آپ نے سنا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ چشمدید گواہ مل گیا، مفتی صاحب اعلان کر دو، اعلان کر دو ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ فار یو دین ان دا اسلام۔ اسلام مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ چشمدید گواہ آ گیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دھرم، کسی اور ریلیجن،
किसी और मजहब, किसी और धर्म की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह दिया और मुस्तफा की तकमील पेश कर दी, दीन की तकमील मुस्तफा पर नाफिज फरमा दी। टुडे आई हैव फॉर यू दीन कंप्लीटेड इस्लाम। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम आज कंप्लीट हो गया है, इस इस्लाम के अलावा किसी इस्लाम की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान चश्मदीद गवाह भी मिल गया। अब सुनो, एक चश्मदीद गवाह और पेश कर दो। कितने गवाह होने चाहिए? कम से कम यार 2 तो होने चाहिए। अभी एक ही पेश किया, एक और ले लो। मरहबा। ये याद रहे, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है, हर मुसलमान हो, सिख हो या यहूदी हो या नसारा हो या फिर नॉन मुस्लिम हो, सब उसका एहतराम करते हैं और चलते हैं, और उसके निजाम से चलना भी जरूरी है, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं तो उसके निजाम और संविधान से चलना जरूरी है। सही है। हम क्यों चलते हैं? अरे मेरे सरकार ने इस तरफ चेहरा करके कहा था, ओ सिहाबा ओ सुनो, ये हिंदुस्तान की जो सरजमी है, बेशक। इस जगह से मुझे ईमान की खुशबू आती है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। वफादारी की खुशबू आती है। मेरे मुस्तफा ने कहा था, हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मेरे मुस्तफा ने इस हिंदुस्तान के बारे में कहा था, इस सरजमी से मुझे वफा की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है, वफादारी की खुशबू आती है। हम इसलिए मोहब्बत भी करते हैं और संविधान को भी मानते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, याद सुभान। रहे, इस्लाम हिंदुस्तान का संविधान तो हो गया, इस्लाम का संविधान भी तो है। हिंदुस्तान को भी हम सर आंखों पर रख रहे हैं, इस्लाम के संविधान को भी आंखों पर रखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम का संविधान कौन सा मालूम है आपको? हर टेक्नोलॉजी होगी, हर जानकारी होगी, मगर इस बारे में आपको कोई मालूमात नहीं है। इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन कानून क्या है? सुनो, उलमा लिखते हैं, हर कंट्री का, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, चाहे लीबिया हो, चाहे मस्कत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कतर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, सारी पूरी दुनिया के ममालिक कोई सा भी हो, हर कानून, हर का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक निजाम है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम है, ईमान वालों का एक ही कानून है, और वो कुरान मुकद्दस है। सुभान अल्लाह। हर कानून आप देख लेंगे, बैचलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्बन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजिप्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है। यानी पूरी दुनिया का कानून है, मगर एक ऐसा कानून है, एक ऐसा निजाम है जो हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलता है। सुभान अल्लाह। और वो कुरान मुकद्दस है, वो कुरान मुकद्दस है जो साहिबे कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कश्मीरी गवाह पेश कर रहा हूँ, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। शायद साहब आ चुके हैं, इनकी नातो मनकबत सुनिए इंशाअल्लाह, और उसके बाद आखिरी तकरीर होगी मुफ्ती इम्तियाज मरकजी साहब की, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। बड़ी निज़ाम और औकात के हिसाब से अपने अंदाज में जो बना हुआ है सिस्टम, उसी के हिसाब से अब माहौल समझते हुए बहुत जल्दी से बैठ लेंगे, ताकि आपको सुनने भी मिल जाए, वक्त भी जाया ना हो, बहुत लंबी तवील गुफ्तगू ना हो। बल्कि यहाँ पर क्या है, आप बेदार रहे तो सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। आप 2 बजा दें, 3 बजा दें और आप सुस्तियान लगे तो मजा नहीं आएगा। इसलिए चाहिए कि अपने वक्त मुनासिब में इंशाअल्लाह इसको समेट लिया जाएगा, मगर इंशाअल्लाह अपना जहन मेरी तरफ मबजूल रखें। एक चश्मदीद गवाह हजरत हसन ने कहा था, वह अहसन मिन कलम तरक़त अईनी। ये पूरा शेर है, पढ़ना नहीं चाह रहा, लंबी तवील गुफ्तगू हो जाए। क्या कहा था हजरत हसन ने? कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, हैंडसम, स्मार्ट मेरी आंखों ने देखा नहीं, देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा जमीन पूरी दुनिया के अंदर किसी माता ने जन्म नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया के जैसा कि आप चाह रहे थे वैसे पैदा किए गए। इसका तर्जुमा होगा हजरत हसन बिन साबित की तर्जुमानी बोल रहा हूं। अब इसमें 2 पहलू हैं। एक,
شیر کا تعلق ہے پاسٹ سے، گزرے ہوئے زمانے سے، اور ایک شیر کا تعلق ہے فیوچر سے، آنے والے زمانے سے۔ پاسٹ اور فیوچر کی دو تقریر ہوں گی، دو جملے بس۔ ایک تعلق کیا ہو گیا؟ گزرا ہوا زمانہ، ماضی، پاسٹ، اس کا تعلق یعنی میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت۔ بھائی حضرت حسان نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا؟ توجہ رہے آپ کو، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا؟ 1000 لوگوں کو، لاکھ لوگوں کو، 2 لاکھ لوگوں کو، 3 لاکھ لوگوں کو، 4 لاکھ لوگوں کو۔ چلو عرب ہمیں مکے کی سرزمین والوں کو دیکھ لیا، مدینے والوں کو دیکھ لیا، ملک شام والوں کو دیکھ لیا، ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا یا ہم کو دیکھا جی جی یا آنے والے لوگوں کو دیکھا؟ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں ان کے لالوں کو حضرت حسان نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد الرسول اللہ ہے۔ واہ 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 بھائی سپریم کورٹ کہنے لگے گا بتاؤ تمہارا دعویٰ کیسا سچا ہے، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی چشمدید گواہ پیش کرو۔ سپریم کورٹ ہندوستان کا ججمنٹ کہہ سکتا ہے کہ چشمدید گواہ کی گواہی پر ہم ڈیسیجن دیتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیسیجن نہیں مل سکتا۔ تو بتاؤ کیا آپ گواہ پیش کرو گے؟ تو آؤ سنو، میں تمہیں ایک آئیڈیل میز کی طرف لے کر چلتا ہوں، آف ایجنٹس کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، جن کا نام ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام آج بھی زندہ ہے، یاد رہے، اس میں قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہر نبی کے پاس کیا لے کر آئے؟ وہی لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، میسیجز پہنچائے ہیں۔ آپ پوچھو آدم علیہ السلام آدم کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے نا، فیس ٹو فیس دیکھا ہے، سامنے آمنے سامنے دیکھا۔ کیوں؟ شیش کو میں نے دیکھا، حضرت یعقوب کو میں نے دیکھا، زکریا کو میں نے دیکھا، عیسیٰ کو میں نے دیکھا، موسیٰ کو میں نے دیکھا، یوسف و یونس کو میں نے دیکھا، سارے انبیاء کو میں نے دیکھا۔ کیوں؟ کہ قانون میں ہی تو لایا ہوں، سسٹم میں ہی تو لایا ہوں، رول آف ورلڈ میں ہی تو لایا ہوں، نظام کون لایا؟ میں ہی تو لایا، زبور کون لایا؟ میں ہی تو لایا، انجیل، توریت، قرآن کون لایا؟ میں ہی تو لایا۔ اصول بندگی کون لایا؟ میں ہی تو لایا۔ فیس ٹو فیس آدم علیہ السلام، فیس ٹو فیس زکریا علیہ السلام، فیس ٹو فیس یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پورے انبیاء 1,24,000 یہ تقریباً 2,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے۔ حضور حضرت جبریل فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا من افضل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئنسٹائن کی ناجائز اولادیں، بیچلر آف سائنس میں ترقی کرنے والی ناجائز اولادیں یہ نہ کہہ دیں کہ ایک گولے سے دوسرے گولے پر اسپینل کے ذریعے یا ایئر لائن کے ذریعے کمپلیٹیڈ 4 لائن کے ذریعے یا ایئر لائن کے ذریعے ایک گولے سے دوسرے گولے پر انسان منتقل ہوگا، ایک گولے سے دوسرے گولے پر اڑ کر ایئر لائن کے ذریعے جائے گا۔ کوئی ہندوستان کے اندر، کوئی امریکہ کے اندر، کوئی لیبیا کے اندر، کوئی جرمن کے اندر یہ چیلنج نہ کر دے کہ حضرت حسان نے جھوٹ کہا تھا، جھوٹ کہا تھا۔ حضرت حسان نے ہندوستان والوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی کہہ دیا کہ نبی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے اور نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ جنم دیا ہے، ہمیں نہیں دیکھا، آپ کی ماؤں کی، ہماری ماؤں کی اولادوں کو نہیں دیکھا۔ حضرت حسان نے اتنا بڑا دعویٰ، آؤ تمہیں جبریل کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ساری دنیا کو دیکھا، ہاں آدم کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا، یونس و یوسف کو دیکھا، سسٹم لائے، نظام لائے، قانون لائے، کانسٹیٹیوشن لائے، سب کچھ لائے، مگر یہ تو بتاؤ تم نے زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا دنیا کہہ سکتی تھی دنیا ساؤتھ میں رہتی ہے، ساؤتھ میں رہتی ہے، نارتھ میں رہتی ہے، ایسٹ میں رہتی ہے، ویسٹ میں رہتی ہے، مگر الٹ پلٹ کر میں نے یوں دیکھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہو جائے گا کہ لوگ چاند پر گھر بنا لیں گے، لوگ زمین کی تہہ میں پہنچ جائیں گے اور وہ کہہ دیں گے حضرت حسان نے جھوٹ کہا تھا، ہم نے زمین کے اندر بہت خوبصورت انسان پایا، ہم نے زمین سے باہر یا آسمان کی بلندیوں میں ہم نے سورج پر یا چاند پر بہت خوبصورت انسان پایا۔ تو حضرت جبریل نے حسن مصطفیٰ کی دہلیز پر ایک قیل ٹھوک کر
سبحان اللہ. کے بعد یہ کہہ دیا آؤ تمہیں آئیڈیل میں کرتا ہوں. 10 شوال 1272 ہجری 1856 عیسوی میں میاں بریلی کی سرزمین پر اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے فرمایا او دنیا والوں سنو جبریل جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اور ہلکے بولیے تاکہ آپ کو پولیس پکڑ کر نہ لے جائے. نعرہ حیدری. جب ہاتھ ہلا کرے تو انشاءاللہ بولنا پڑے گا آپ کو. آئیڈیل میں سے مل گیا. دوسرا حضرت جبریل علیہ السلام جیسے کل زندہ تھے آج بھی ہم جبریل آج بھی زندہ ہے اور ان کی حدیث بھی زندہ ہے. انہوں نے کہہ دیا قلبت الارض مشارقہا اور اس کا پاور بولتا ہے قلب یقلب تقلیب باب تفعیل. ایجوکیٹڈ بندے ماشاءاللہ یہاں پر رکھے. میں آخری بات کر رہا ہوں اگر تمہیں دنیا کے اندر ترقی چاہیے تو حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا. اس شعر کے ساتھ میں رخصتی کر رہا ہوں اپنی تقریر کا بالکل اختتام کر رہا ہوں بالکل تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. آؤ تقریر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو سنو سنو آؤ سنو. میرے علامہ اقبال ڈاکٹر نے کہا تھا اور دنیا والوں سنو میرے پاس ایک ڈگری موجود نہیں ہے میرے پاس بیچلر آف سائنس بھی ہے میرے پاس بیچلر آف آرٹس بھی ہے میرے پاس بیچلر آف سائنس بھی ہے میرے پاس بیچلر آف ٹیکنالوجی بھی ہے. بی فارما یعنی دنیا کی ساری ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں. میں نے پوری دنیا کی ممالک کی سیر کی ہے مگر کہیں بھی اللہ نے ترقی نہیں رکھی ہے. اگر ترقی ہے تو ایک جگہ پر ہے. سبحان اللہ. کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پتہ یہ چلا اگر آپ کے پاس بیچلر آف سائنس ٹیکنالوجی ماسٹر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر ڈی فارما بی فارما ساری ڈگری آپ کے پاس موجود ہیں مگر ترقی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی سے وفاداری نہیں حاصل ہو سکتی. اگر نبی سے وفاداری ہے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آپ آخرت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی میدان محشر میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر نبی سے وفا نہیں ہے آپ MBBS کر لیں یا MD بن جائیں MBBS سے بھی اوپر پہنچ جائیں تو آپ کی ترقی عروج و ارتقاء کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ نبی علیہ السلام سے وفا نہیں ہو سکتی. ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. is the nature of Muhammad Rasulullah peace be upon him in the 100 greatest personality of بعد السلام وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. بہت اچھا.